بادشاہ روم کے دربار میں مسلمانوں کے خلاف مشرکین پیش ہوئے تھے. اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ خط مبارک بھی پہنچ گیا تھا. بادشاہ روم حیران رہ گیا کہ مشرکین شکایات لے کے گئے ہیں اور حضرت کا خط ان کے نام آئے ہیں. اسلم تسلم، اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے دنیا کے رسوائی سے، آخرت کے عذاب سے. اسلم تسلم. انما ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں خالص اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر آپ نے انکار کیا، فَإِنَّ عَلَيْكَ اسم الْيَرِيسِيِّينَ، تو نہ ماننے والوں کا سارا گناہ آپ کی گردن ہوگا. یہ خط ہے نبی کا، بادشاہ روم کے دربار میں پڑھا جا رہا ہے. وَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. اے اہل کتاب، یہ توحید کا مسئلہ تو آپ کا اور ہمارا مشترک تھا، اس میں تو اختلاف نہیں ہے. نبی آتے ہی ہیں مسئلے توحید کے لیے، تو توحید میں بھی تم ہم سے اختلاف کرتے ہو. تو حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ کیا اپنی عبادت کرانی تھی انہوں نے؟ اللہ. بادشاہ روم بڑا سمجھدار تھا، عالم تھا. بخاری شریف میں ہے وہ اپنے وقت کا جس طرح بادشاہ تھا روم کا، اتنا عالم بھی بہت بڑا تھا، بہت بڑا عالم تھا مذہبی عیسویت کا. اس نے ابو سفیان کو سامنے بٹھایا، صحابہ کرام حضرت دحیہ کو دور بٹھایا، خط لے کے گئے، خط میز پہ رکھا، اور ابو سفیان جو اس وقت کافر تھا اس کے ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کیا اور اس کو کہا میں آپ سے نبی مدعی کے بارے میں سوالات کرتا ہوں، مجھے جوابات دے دو. اور لوگوں کو اس لیے کھڑا کیا ابو سفیان کی برادری کے کہ اگر یہ جھوٹ بولے نا تو یہ نوٹ کر لیں گے کہ دربار روم میں جا کے جھوٹ بولتے تھے. جھوٹا تو جھوٹا ہی ہوتا ہے، کسی کا باپ ہو یا بیٹا ہو، جھوٹا نہیں بچتا ہے. اگر باپ بھی کسی کا ہے تو بیٹا سمجھ لیتا ہے کہ ابا جی جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ اتنا جرم ہے کسی کے لیے معاف نہیں ہے. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. تو دنیا کے اندر زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اقوال میں صدق ہو اور اس کے افعال میں امانت اور دیانت ہو. اللہ. دربار روم میں جب ہرقل نے ابو سفیان سے سوالات کیے اور یہ سوال اس نے کیا کہ وہ نبی سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، تو اس نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ کبھی بھی نہیں بولا ہے. کہا وہ خیانت کرتا ہے؟ کہا کبھی بھی نہیں کرتا. عہد توڑتا ہے؟ کبھی بھی نہیں توڑتا. کہتا کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت اور شرک سے منع کرتا ہے سختی سے. 10 12 13 سوالات ہیں. اخیر میں ہرقل نے کہا کہ یہ نبی برحق معلوم ہو رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ جس جگہ آج میری حکومت ہے یہی اس کی جگہ ہوگی، اور اگر مجھے اس تک پہنچنا نصیب ہوا تو میں ان کے پیر دھو لوں گا. یہ توریت میں اور انجیل میں بڑوں کا ادب لکھا ہوا تھا. اب بھی بعض ملکوں میں جب مہمان آ جاتا ہے تو لوگ سب سے پہلے ان کو بٹھا کے پیر دھو لیتے، کیونکہ چل چل کے مہمان آتے تھے، پیر گردآلود ہو چکے ہوتے ہیں. اسی سے پر پیروں پر ہاتھ رکھنا اور پیروں کے بوسہ لینا آگے آگے بڑھتے چلے گئے. جس چیز کے اندر بھی شریعت کی رہنمائی وقت پر نہ ہو تو تماشا بن جاتا ہے.